کہتا ہے کہ تم ہو جاؤ ربانی، یعنی رب والے بن جاؤ. ربانی یہ مبالغہ کا اسم ہے، اس میں مبالغہ ہے. اس میں ربانی الف نون اور یا یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ رب کی طرف منسوب کرنے کے لیے، یعنی ایسے بندے جو رب کے ہیں. جیسے کہ عربی زبان میں جس کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے اس کو لحیانی کہتے ہیں، یعنی جس کی لمبی داڑھی ہے. اس طرح جس کے بال لمبے لمبے ہو، جٹ کیا کہتے ہیں اس کو، لٹ وغیرہ، اس کو بولتے ہیں جمانی، جس کے لمبے لمبے جٹ ہو وغیرہ. اس طرح ربانی یعنی تم رب والے بن جاؤ، رب کی طرف جانے والے بن جاؤ. یہ لفظ رب کی طرف منسوب کرنا ہے. بما کنتم، میں دل چاہ رہا ہے بس بولتے جاؤں اور اس کی تشریح بھی کرتا جاؤں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں. حالانکہ ارادہ کر رہا ہوں بار بار صرف لفظی ترجمہ رکھوں گا، مگر لفظی ترجمہ رکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری تشنگی باقی رہ رہی ہے، اور صرف ظاہری لفظی ترجمہ کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ سامعین حضرات صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، اس لیے مزید تشریح بھی کر رہا ہوں، جبکہ مجھے کرنا ہی چاہیے کہ صرف لفظی ترجمہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں تو اس کی باری ہے ہی. تو کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بلکہ جنہیں اللہ کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، وہ کیا کہتے ہیں، تم اللہ والے بنو، رب والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیوں؟ کیونکہ تمہیں کتاب سکھائی جاتی ہے. بما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، سیکھتے ہو، سکھاتے ہو. کیا زبردست آیت ہے. واہ. اسی طرح اس کے بعد والی آیت نمبر 80 میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہیں اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے شان ہے کہ وہ یہ تم اس بات کا تمہیں حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ. ایسا بھی حکم نہیں دے سکتا. یأمرکم بالکفر، کیا ایسا کر کے وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، کفر کا، کافر ہونے کا حکم دے گا. بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ کتاب، حکمت، نبوت ملنے کے بعد اس کے ماتحت میں جو لوگ آئیں گے وہ تو مسلمان ہوں گے. مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ آیت نمبر 80. اب آپ کے آگے لفظی ترجمہ آ چکا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعی کتنی زبردست شان والی آیت ہے. کیا کچھ معنی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں جو قیامت تک آنے والا، قیامت تک رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ہدایت کا نور مہیا کرے گا. آئیے اب ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 79 سورہ آل عمران میں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت دے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دعویٰ کیا اور خبر یقین دیا، ایک ایسی خبر جو یقینی ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی چینجز ہوا ہی نہیں. جب بھی اللہ نے کسی بشر کو، کسی انسان کو کتاب دی، آسمانی کتاب، حکمت دی یعنی احادیث وغیرہ، وحی غیر مطلوب، اور پھر یعنی کہ نبوت دی، اور اس بشر نے کبھی یہ کہا ہو کہ تم میرے بندے بن جاؤ، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. کیا ہم اس کے بالکل اسی کے مطابق، اسی اصول کے مطابق اس کے برخلاف ہم یہ معنی لے سکتے ہیں کہ
اگر اس دنیا میں کسی بشر نے یہ کہا ہے کہ آؤ میرے بندے بن جاؤ، میرے پیر پڑھو، میرے آگے سجدہ کرو، میرے پیروں کو چومو، چاٹو، میری تعظیم کرو، اگر کسی نے کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے اس اصول کے مطابق نہ اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے کم سے کم، نہ اللہ کی دی ہوئی حکمت احادیث مبارکہ ہے، وہ تو نبی ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی تو کبھی ایسا دعویٰ کرتے ہی نہیں۔ کتنا زبردست اصول معلوم ہوا ہمیں اس آیت سے کہ جب سے دنیا بنی ہے اگر کسی بشر نے یہ کہا ہے کہ آؤ میرے بندے بن جاؤ، میرے آگے جھکو، میرے آگے ناچو، میرے آگے رقص کرو، میرے آگے مراقبے میں بیٹھ جاؤ، میرے آگے بعض لوگوں کے ایسے رقص ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، وہ ناچتے ہیں اس اپنے بزرگ کے آگے، اگر اس نے یہ کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ انبیاء کے پاس کتاب کا علم آتا ہے تو ایسی جاہلانہ بات نہیں کر سکتے، ان کا حکمت ہوتی ہے، یعنی انبیاء کے اوپر وحی غیر مطلوب جو اترتی تھی وہ ہوتی تھی اور نبوت سے سرفراز کیے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر شرک پنپا ہے قسم خدا کی کسی نبی سے نہیں، غیر نبی سے پنپا ہے، غیر نبی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہ غیر نبی تھا اسی لیے اس نے لوگوں کو یعنی کہ بندوں کو بندوں کی طرف بلایا، کیونکہ جتنے انبیاء آئے ان کا دعوت کا اولین مقصد یہی تھا کہ بندوں کو، اور تو سنیں اس جملے کو اور ذہن نشین کر لے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ صرف بندوں کو خدا کی بندگی میں لے آئے یہ مقصد نہیں تھا ان کا، قطعی نہیں تھا۔